الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف رب ذوالجلال کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے. حمد اسی پروردگار عالم کے لیے جو تمام تر مخلوقات کے لیے رازق ہے. وہی اپنی تمام مخلوقات کے کاموں کو بنانے والا ہے. وہی ہر مشکل سے نجات دینے والا ہے. وہی مدد کرنے والا ہے. وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی کتاب کہ اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں، با فضیلت بابرکت کتاب اپنے محبوب پیغمبر نبی رسول کہ جس ہستی سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں، ما سوی اللہ جو کوئی بھی ہے اس میں سب سے زیادہ بافضیلت پیغمبر ختم مرتبت کی ذات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہ جس ہستی کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وآل محمد یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہوں کہ انا عبید من عباد رسول اللہ، میں رسول اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں. کون؟ مولا کائنات، امام الموحدین، امیر المومنین، امام المتقین ارشاد فرماتے ہوں جس ہستی کے بارے میں اسے پیغمبر ختم مرتبت کہتے ہیں. قرآن عظیم کتاب اتنی عظیم کہ اس سے زیادہ اس کی تعریف ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ کلام اللہ المجید ہے، اللہ کا کلام ہے. رسول وہ کہ اللہ نے جسے اپنا محبوب قرار دیا ہو، جس پہ رسالت کا سلسلہ ختم کیا ہو، اس رسول پر، اس نبی پر جب قرآن نازل فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم فقط و فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور فقط و فقط تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، یعنی مدد چاہتے ہیں. اور اتنا سمجھ لیجئے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں اگر ان کے سامنے یہ بات نقل کی جائے تو وہ اس کی تائید فرمائیں گے کہ قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں کوئی حدیث، کوئی فرمان پیغمبر، کوئی تاریخی واقعہ، کوئی عقلی دلیل اگر آ جائے، اول تو عقلی دلیل آ نہیں سکتی قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں، تو ان سب چیزوں کی آیات قرآنی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اعتبار کے لحاظ سے، صحت کے اعتبار سے اگر مقابلے پہ آ جائے، اول تو فرامین معصومین علیہم السلام قرآنی آیات کے مقابلے میں یعنی متضاد کیفیت میں آ نہیں سکتے. لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے بعض ایسی روایات، ایسی چیزیں مومنین نقل کرتے ہیں. اب تو فیس بک کا زمانہ آ گیا نا، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس کے دونوں سمتوں میں بڑی
اس کی جو ہے وہ کارستانیاں ہیں. فیس بک کے ذریعے سے بہت سی اچھی باتیں جہاں مومنین کو مل جاتی ہیں، وہاں سے بہت سی غلط باتیں بھی ملتی ہیں. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے جتنے بھی قسمیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. بہت اہم مطلب ہے، مجھے تعریف درکار نہیں ہے بالکل، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس مطلب کو سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں، تاکہ آپ کا آئندہ یہ حدیث امام جعفر صادق آپ کے کام آئے. ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا اگر کوئی آپ سے منسوب ایسی باتوں کو ہمارے لیے بیان کرے جو قرآنی آیات سے ٹکرائیں تو ہم کیا کریں؟ توجہ چاہتا ہوں میں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. اگر کوئی ایسی باتوں کو آپ سے منسوب کرے کہ جو قرآن مجید کی آیات سے ٹکراتی ہوں تو ہم کیا کریں؟ یعنی ایک طرف تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں، جو کچھ قرآن میں ہے وہی فرامین معصومین میں ہے. فرامین معصومین میں اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں ہے، اس لیے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں کتاب مبین میں موجود ہے. ایک بات. اور حضرات محمد و آل محمد قرآن کے حقیقی مفسر ہیں، معلم ہیں، قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں. تو ان ہستیوں کا بنیادی کام کیا ہے؟ قرآن کو کھول کھول کے بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، قرآن کی تشریح کرنا. تو ان کے فرامین قرآنی آیات سے متصادم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شخص نے جو سوال کیا، اب اس کو لے کر آئیے. مولا آپ سے کوئی ایسی بات منسوب کرے جو قرآنی آیات سے ٹکراتی ہوں، متصادم ہوں، تو ہم کیا کریں؟ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسے دیوار پہ دے مارو. یعنی کیا؟ یعنی رد کر دو، یعنی قبول نہ کرو. یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن سے ٹکرائے. ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن کے عین مطابق ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کی تشریح کرنے، تفسیر کرنے، قرآن کا علم عطا کرنے آئی ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں. کہاں سے؟ قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی دوسری آیت سے استفادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اپنے عقیدوں کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ائمہ علیہم السلام قرآن سے متصادم کوئی فرمان جاری نہیں کرتے. لہذا اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایسا فرمان معصوم ملے جو قرآن سے ٹکرائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ معصوم کا فرمان نہیں ہے. کوئی تاریخی واقعہ ایسا ملے، سمجھ لیجئے کہ یہ یا سچ نہیں ہے یا جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے وہ طریقہ نہیں ہے درست. متاسفانہ انتہائی افسوس کے ساتھ ویسے ہی موبائل سائلنٹ کر دیں جن صاحب کو. ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد و آل محمد. ویسے ہی ہر سمت سے مذہب حقہ پر یلغار ہے. ہر طرح کا باطل دین اسلام اور مذہب تشیع کے خلاف سازشوں میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانے نہ جانیں، ہمارا دشمن ضرور جانتا ہے کہ یہی وہ مکتب ہے، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کی
ہدایت کا راستہ ہے، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی جانے نہ جانے دشمن جانتا ہے، لہٰذا دشمن مذہب تشیع کے خلاف ہر طرح کی سازشوں میں مصروف ہے، ہر طرح کی سازشوں میں مصروف ہے۔ اور دوسری طرف انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مذہب کے پیروکار بھی، ہمارے مومن بھائی بھی، بہنیں بھی عقیدے کے لحاظ سے بھی، فکر کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، معرفت کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں۔ تو دشمن جس سمت سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، مومنین اس حملے کا شکار ہوتے ہیں، اور اب فی الواقع امر یہ ہے کہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور دشمن کا حملہ پسپا ہو جاتا ہے، علماء حقہ کی جانب سے رہنمائی آتی ہے، بیان کیا جاتا ہے مومنین کے لیے۔ حالیہ دنوں میں ایک نئی سازش، ایک نیا شوشہ پھر اٹھا، اور مومنین نے کثرت سے ہمیں وہ ریکارڈنگز اور وہ بھیجیں کہ اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ تو صاحب معاملہ جانے، لیکن ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سنی سنائی باتوں کو فارورڈ کرتے چلے جانا ہے؟ دیکھیے ایک میرے پاس ایک ریکارڈنگ آئی کسی نوجوان کی تھی، اس نے ایک عالم دین کا نام بھی لیا اور ایک ٹرسٹ کا نام بھی لیا، اور جہاں وہ اسکول کے معاملات ہو رہے ہیں وہ ایک طرف، لیکن مسجد باب العلم اور درگاہ ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین تک بیچنے کا الزام لگا دیا۔ ہاں اچھا، اب وہ میں پوری بات تو نقل نہیں کروں گا، الزام تراشی تھی اس میں، بیشتر کچھ چیزیں صحیح ہیں، اور وہ صاحبان معاملہ جانے یا قوم و ملت کے جو رہنما ہیں اس وقت، رہبر ہیں، وہ جانے اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ایک مومن ہونے کے ناطے کیا ہے؟ پھر ایک مومنہ نے ایک کلپ کیا، ایک ریکارڈنگ بھیجی اپنی، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں، یہ ہو رہا ہے، دیکھیے یہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ کس شخص نے ریکارڈنگ کی کچھ نہیں پتا، نام تو اس نے اپنا بھی نہیں لیا۔ ہاں اچھا، جو الزام تراشی کی گئی، بہتان لگایا گیا، وہ بھی اگرچہ کچھ کسی حد تک اس میں ایک اسکول سے متعلق معاملہ ہے، لیکن اس کو مسجد تک اور وہاں تک درگاہ ابو الفضل عباس تک کھینچ لیا گیا، اور یہ تک کہہ دیا اس شخص نے کہ یہاں مسجد فاروق اعظم بننی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ مسئلے کیا ہماری قوم کے ساتھ کم ہیں جو اس طریقے کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ کیا ہماری قوم کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہے اس خاتون کی ریکویسٹ پر کہ اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ مومنین مطلع ہوں۔ بھائی کس چیز سے مطلع ہوں؟ غلط خبر سے؟ یعنی بے چینی پھیلے مومنین میں، یعنی افراتفری پھیلے؟ کیا ہو؟ قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں اس بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کچھ کہا ہے یا خاموش ہے؟ قرآن نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے میں کرنا کیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 یاد رکھیے گا،
ہمیشہ اس انداز میں یاد کیجئے کہ اسے ہمیشہ کے لیے حفظ کیجئے مطلب کو، تب کام آئے گا۔ اگر ابھی سنا اور گھر جا کے بھلا دیا پھر کسی کام نہیں آئے گی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں مومنین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ ارشاد رب العزت فقط اس مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ صبح سے شام تک، دن رات، سال بھر، ساری زندگی ہم بہت سی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، جو صاحبان بصیرت ہیں، جو قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، وہ توجہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمانداروں، اے مومنوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تم تک فاسق کوئی خبر لے کر آئے یا تمہیں بتائے یا تم تک پہنچائے، کیا کریں؟ فتبینوا، غور و فکر کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اصل حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ فقط کانوں میں تمہارے کوئی بات پڑے اور تم اس پہ یقین کر لو اور آگے بڑھانا شروع کر دو۔ مگر افسوس کے ساتھ کیونکہ قرآن سے دور ہیں، اور حقیقت میں قرآن سے دور نہیں ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے دور ہیں۔ اگر در اہل بیت سے وابستہ ہوں حقیقت میں، تو ایسی باتوں پر ہم فوراً یقین نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی جانب سے رہنمائی کیا ہے، انہوں نے کچھ کہا ہے، کچھ فرمایا ہے ایسے مسئلے میں، ایسے مقام پر، اس مشکل میں، یا خاموشی اختیار کی ہے؟ نہیں، قرآن نے فرمایا کہ اے مومنوں، جب کوئی فاسق تم تک خبر لے کر آئے تو تم اس میں غور و خوض کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے سچ اور جھوٹ کو جاننے کی کوشش کرو۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم، کسی گروہ کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے۔ سمجھیے، یہ ظلم و زیادتی جہالت اور نادانی کی وجہ سے انسان کرتا ہے۔ اگر صاحب معرفت ہے، اگر غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے اور حق کو جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ زندگی بھر کے لیے اپنے لیے قرآن کا رہنما اصول جان لیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو مومنین بعد میں آتے ہیں انہیں خود سے آگے اگلی صفوں میں بیٹھنا چاہیے۔ جب آگے جگہ خالی ہو تو پیچھے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نادانی کی وجہ سے کسی گروہ کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی کرو، اور جب تم تک حقیقت پہنچ جائے تو تم پچھتاؤ۔ اچھا، یہ پچھتانا بھی جو ہے نا، یہ بھی قسمت والوں کا کام ہوتا ہے، ورنہ تو اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے زندگی بھر ظلم کیا اور فخر کرتے رہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ زندگی بھر ظلم کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ نہیں، بھلائی نہیں ہوتی۔ انسان کوئی بھی ظلم کرے، کوئی بھی گناہ کرے، اس کا بار، اس کا وزن اپنے سر پر ہی اٹھاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں چند مسائل، توجہ چاہتا ہوں میں،
بہت کام کی بات ہے، مگر کس کے لیے؟ جو کام کی بات کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان الگ الگ چیز کی تلاش میں ہو سکتا ہے، کام کی بات ہے ان کے لیے جو صاحبان بصیرت ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے کیا ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اس کے بغیر کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں عام ہیں۔ ایک تو غیبت عام ہے، جہاں دو افراد ملیں گے بات کریں گے، بجائے اس کے کہ کوئی نیک بات کریں، کوئی تعمیری بات کریں، تیسرے کی غیبت کریں گے بیٹھ کے۔ بہترین مشغلہ، بلکہ بہترین مشغلہ نہ کہوں، پسندیدہ ترین مشغلہ یہی ہے لوگوں کا۔ بھئی کوئی قرآن کی بات کرو، کوئی حدیث کی بات کرو، کوئی اصلاح نفس کی بات کرو، کوئی اخلاق کی تعمیر کی بات کرو، کوئی تربیت کی بات کرو، کوئی نصیحت کی بات کرو، کوئی اچھی بات کرو، امر بالمعروف کرو ایک دوسرے کو، برائی سے روکو ایک دوسرے کو، خیر کی بات کرو ایک دوسرے سے، ہاں احوال پرسی کرو ایک دوسرے کی، نہیں، سب چیزیں چھوڑ کے ڈائریکٹ غیبت پر۔ ایک دوسری بیماری کیا ہے؟ الزام تراشی۔ اپنی قسمت خود خراب کی، الزام لگا دیا باپ پر۔ خود پڑھنے کے وقت تعلیم حاصل نہیں کی، اپنی ناکامی کا الزام لگا دیا کسی پر بھی۔ کام کے وقت بیکار رہے، محنت نہیں کی، جب زندگی گزر گئی تو الزام لگا دیا کسی پر بھی۔ اب وہ کس پر بھی، کوئی ہر ایک الگ الگ الزام لگاتا ہے، کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے، کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے۔ ہاں، اتنی سی بات ہوئی، نہ جانے کس کو خوش کرنے کے لیے اتنا بڑا الزام لگا دیا اس کے اوپر۔ اللہ تو خوش ہوگا نہیں الزام تراشی سے، پھر کون خوش ہوگا؟ یا اپنا نفس خوش ہوگا یا شیطان خوش ہوگا؟ ہاں، الزام لگا دیا۔ اذان محترم، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، تو ان لوگوں نے اپنے سروں پر بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یعنی آپ جب الزام لگاتے ہیں تو جس پر الزام لگا رہے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا، آپ کے سر پر ہی بوجھ بڑھ رہا ہے۔ بہت احتیاط کیجئے عزیزان محترم، اس ایک مسئلے کو ایک طرف، لیکن اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں احتیاط کیجئے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچئے، تولیے، پھر بولیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے بولتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، سوچتے پھر بھی نہیں ہیں۔ اچھا جی، دوسری بات اہم، دیکھیے آج جو جمعہ ہے شعبان کا آخری جمعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس شعبان کے آخری جمعے کی بہت اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے
کہ جو فضیلت میں، شرف میں، عزت میں، رحمت پروردگار عالم میں بہت عظیم مرتبے پر ہے، سب سے زیادہ با کرامت با فضیلت مہینہ آ رہا ہے اور ہم اس مہینے کے نزدیک ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، روایات کی روشنی میں جہاں آپ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، تقوی و پرہیزگاری کا مہینہ ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ سب کچھ درست ہے، لیکن اس مہینے میں داخل کیسے ہونا ہے، ہماری کیفیت کیا ہو کہ ہم بہترین فائدہ اٹھائیں ماہ رمضان سے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے گناہوں کو لے کر، اپنی غلطیوں کو، خطاؤں کو، بے عملی، بد عملی کو لے کے رمضان میں داخل ہوں اور روزے رکھیں اور رمضان میں جا کے قرآن کی تلاوت کریں اور نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، فقراء و مساکین کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، یہ ایک بات۔ لیکن کیا یہی مطلوب پروردگار عالم ہے کہ تم گناہوں کے ساتھ آؤ رمضان میں اور پھر رمضان میں توبہ و استغفار کر کے گناہوں سے پاک ہو کے نکلو؟ یہی مطلوب پروردگار عالم ہے یا اس سے کچھ بلند بات، کوئی اچھی کیفیت، کوئی اعلیٰ مرتبہ اللہ تعالیٰ مومنین سے چاہتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کام آئے گی یہ بات۔ اگر رمضان میں توبہ و استغفار، تسبیح و مناجات اور آیات قرآنی کی تلاوت کا ثواب مادی ہو تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمیں کتنا ثواب ملا ہے۔ معنوی سب ہے چیز، یہ خوشنودی پروردگار عالم، یہ رضا الہی معنوی چیز ہے۔ یہ سب چیزیں روز قیامت اجر کی صورت میں، اللہ کی نعمتوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جب داخل ہوں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ ثواب تب بھی ملے گا کہ اگر ہم گناہوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، عبادتیں کریں رمضان میں، لیکن یہ ثواب دوبالا ہو جائے گا کب؟ جب ہم رمضان میں پاکیزہ نفس کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کے بعد داخل ہوں۔ ایک گناہگار بندے کا عمل اور ایک معصوم بندے کا عمل برابر نہیں ہے۔ ایک روایت پیش کرنی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، 2-3 منٹ لوں گا بس، اور اگر یہ روایت آپ نے سن لی اور سمجھ لی تو یقین جانیے کہ اس روایت پر عمل کرنے کا ثواب اور اس کیفیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کا ثواب جو مطلوب پروردگار عالم ہے، وہ جب سامنے آئے گا روز قیامت، روز جزا و سزا، روز انعام و ثواب، تو آپ کو احساس ہوگا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے ایک صحابی، محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ابو السلط ہراتی، جس کو ابا سلط بھی کہتے ہیں، یہ ابا سلط جو کہا جاتا ہے یہ فارسی لہجے میں کہا جاتا ہے، عربی میں ابو السلط ہراوی، ہرات کے رہنے والے تھے۔ وہ پہنچے، جس دن پہنچے وہ آج ہی کا دن تھا، شعبان کا آخری جمعہ، امام علی رضا کی خدمت میں پہنچے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، امام نے ارشاد فرمایا، اے ابا سلط، ماہ شعبان کے اکثر ایام گزر چکے اور اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کتنے دن رہ گئے؟ 4 دن، 5 دن، ایسے ہی رہ گئے نا؟ اب یہ وہ موقع ہے کہ تم اپنی گزشتہ خطاؤں کا مداوع کرو،
جو کوتاہیاں تم سے ہوئی ہیں، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کا جبران کرو، ان سے جان چھڑاؤ. ٹھیک ہے؟ تم پر لازم ہے کہ جو تمہارے فائدے کی چیز ہے اس کی طرف اپنی توجہ کر لو. اب دیکھیں یہاں توجہ فرمائے ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے فائدے کی چیز ہے اس کی طرف اپنی توجہ رکھیں. امام نے بھی یہ فرمایا. لہذا اب ان ایام میں جو ماہ شعبان کے دن رہ گئے ہیں اس میں تم بہت زیادہ دعا کرو. ابھی رمضان کے لیے امام نہیں فرما رہے، ان شعبان کے ان آخری ایام کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ دعا کرو، طلب مغفرت کرو. رمضان میں تو کرنا ہی، ابھی ان شعبان کے آخری دنوں میں طلب مغفرت کرو، قرآن پڑھو. ہمارے ہاں انتہائی افسوس کے ساتھ کہ پورا سال قرآن بند رہتا ہے، رمضان کے پہلے ایک ہفتے میں قرآن کھلتا ہے، اس کے بعد پھر قرآن سے تھک جاتے ہیں مومنین. اور مومنات ماشاءاللہ سے ماہ رمضان میں 2 قرآن ختم کر لیتی ہیں، لیکن ترجمہ، تشریح، تفسیر کچھ نہیں. مومنین بس 2-4 دن، ایک ہفتہ قرآن پڑھا اور اس کے بعد بس. امام فرما رہے ہیں زیادہ دعا کرنے کے دن ہیں یہ، طلب مغفرت کرنے کے دن ہیں یہ قرآن پڑھنے کے دن ہیں، یہ شعبان کا آخری ہفتہ یا آخری ایام. پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرو. یہ سب کر کے جب رمضان میں داخل ہوگے تو تمہیں رمضان کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا، کسی اور درجے کا حاصل ہوگا، ایک اعلیٰ، ایک مفید رمضان اور اس کی عبادت تمہیں حاصل ہوگی. یہاں تک کہ ماہ مبارک رمضان کے دن آ جائیں. امام کہہ رہے ہیں براہ راست کہ یہ سارے کام کرو یہاں تک کہ رمضان کے دن آ جائیں. وقت ہو رہا ہے، بس میں چند منٹ اور لوں گا تاکہ تم خالص نیت اور پاکیزہ قلب کے ساتھ رمضان میں داخل ہو. یعنی مطلوب امام و مطلوب پروردگار عالم یہ ہے کہ تم پاکیزہ قلب کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہو. رمضان میں داخل ہونے کا انداز یہ ہو، نہ یہ کہ گناہوں کا بار اپنی کمر پہ اٹھائے ہوئے رمضان میں داخل ہو رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مومن کے لیے کینہ تمہارے دل میں ہو اور تم رمضان میں داخل ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی امانت تمہارے پاس ہو اور وہ امانت لوٹانے سے تم پہلو تہی کر رہے ہو، بچ رہے ہو اور رمضان میں داخل ہو. امام کہہ رہے ہیں، امام. بس عزیزان محترم، یہ طولانی حدیث تھی لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، خلاصہ کرنا ہے مجھے بات کو. اور جو مومنین ابھی متصل ہوئے انہیں یاد دلانا ہے کہ رمضان میں اب چند دن باقی ہیں. ان چند دنوں میں ہمیں کچھ کام کرنے ہیں تاکہ بہتر انداز میں رمضان میں داخل ہوں اور رمضان کے فائدے سے مستفید ہو سکیں. توبہ رمضان سے پہلے ہی کر لینی ہے. توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماضی پر غور کریں، چند منٹ بیٹھیں، غور کریں، یاد کریں کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کس کس کا کینہ میرے دل میں ہے، کس کس کے لیے دشمنی میرے دل میں ہے، کس کس کی امانت میرے پاس ہے جو میں نے ابھی تک نہیں پلٹائی.
کون کون سا گناہ ہے جس کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے ابھی. عزیزان محترم، اپنے قلوب کو تیار کیجئے، اپنے ارادوں کو مضبوط کیجئے کہ ہم رمضان سے بہترین فائدہ اٹھائیں. بے شمار مومنین جو تنگ دست ہیں، مشکل میں گرفتار ہیں، بے روزگار ہیں، وہ ہماری اور آپ کی امداد کے منتظر ہیں. ہر شخص اپنے ارد گرد دیکھے کہ کس کی امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں، کون مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے. یہ مہینہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں سانسیں تسبیح پروردگار عالم ہیں. سانس لینا جو ایک تکوینی امر ہے، اختیاری نہیں ہے، وہ تسبیح پروردگار عالم ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں خطبہ شعبانیہ کے بعض جملے آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا. اس مہینے میں اپنے جیسے مومن بھائیوں کی مدد کرنے کا کیا اجر و ثواب ہوگا. ارادہ فرمائیے، نیت کیجئے، اپنے ارادوں کو مضبوط کیجئے کہ ہمیں رمضان سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے. اور چونکہ یہ ایام امام رضا کے فرمان کے مطابق دعا کے ایام ہیں، لہٰذا بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کیجئے. خلوص نیت سے فقط اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، دنیا سے بے خبر ہو کر اللہ سے ہدایت کو طلب کرتے ہیں. پروردگار ہماری ہدایت فرما. پروردگار ہم بہت خاطی بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں. پروردگار تو اپنے لطف و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں. ہماری عبادتوں میں جو نقائص ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان نقائص کو دور فرما. پروردگار ہماری ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت نازل فرما. پروردگار منجی عالم بشریت کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ دیتے ہیں، جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، ان کو رہائی عطا فرما. جو بچے شعور کی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں ان کی قسمتوں کو نیک فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. منجی عالم بشریت، وہ ہستی جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فصل على محمد وآله افضل اللهم صل على محمد وآل محمد اکثر ما صلیت على احد من خلقك وعزه ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امته انك انت العزیز الحکیم.